قرآن و سنت کو اپنا مشن بناؤ. 114 صورتیں کو ہے آیت اس کے بارے میں. آپ تھوڑا سا اس بارے میں سوچا کریں کہ یہ کام جو اس وقت ہو رہا ہے قرآن میں تو اللہ نے سب کچھ بیان کیا, کوئی ایک آیت بھی آئی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا کیا آپ نے. سورہ دخان کا حوالہ. سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا. اور ساتھ یہ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک, ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا. سن لیا آپ نے؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. سن رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو کب اتارا؟ اگر یہ سمجھے کہ لیلۃ المبارکہ یہ سورہ دخان میں اس سے مراد یہ رات ہے تو پھر قرآن رجب میں اترا تھا کہ شعبان میں؟ بولیے. تو یہ تھوڑا سا آپس میں کلیش نہیں ہو گیا؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا نا کہ رمضان میں اتارا گیا اور لیلۃ القدر میں, تو شاید آج کل تبدیلی بھی کافی آ رہی ہے. تو لیلۃ القدر کہیں شعبان اور رجب میں تو نہیں آ جاتی آج کل؟ کب ہوتی ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے. تو آپ ان تینوں آیتوں کو سمجھیے میرے پیارے بھائی. کیسے سمجھیں گے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں اتارا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, جو لیلۃ القدر کی رات ہے اور جو رمضان میں ہوتی ہے. معنی پورا ہو گیا کہ اگر آپ تینوں آیتوں کو ملا کے سمجھیں گے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہی مقصود ہے والقرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے, تصدیق کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہو جو کہتا ہو کہ لیلۃ القدر رجب میں شعبان میں آتی ہے, وہ رمضان میں آتی ہے. اللہ عز و جلال ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.